أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. صدق اللہ العظیم. سورہ الطور کی آیت نمبر 48 اور 49 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس ہے: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہ میں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کریں. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دے رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ شخص ملا تھا جو یتیم پیدا ہوا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں. اللہ نے کسی سردار کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرتے رہیں. اللہ کے توحید کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کریں کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی بندگی و غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ. یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو کرتے چلے جائیں. آپ کا کام صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو آبزرو کر رہے ہیں. جس انداز سے آپ انسانیت کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر حال میں آپ کی مدد کر رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سو کر بیدار ہوتے ہیں. ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں. رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. مغرب اور عشاء رات کی نماز ہے، تہجد جو ہے یہ رات کی نماز ہے، اس میں اللہ کی تسبیح بیان کریں. جب آپ سو کر اٹھتے ہیں اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں. سو کر اٹھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. مجلس سے جب آپ اٹھتے تھے پھر آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ نے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا. ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے دین کی دعوت بے لاگ انسان سے، بے لاگ حیثیت سے انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی جرأت عطا فرمائے. اللہ نے جو دین اسلام ہمیں دیا ہے، اس دین اسلام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے جرأت کے ساتھ میدان عمل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.